ویلکم ٹو آور چینل۔ تو دوستو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ڈرامہ سیریل احسان فرموش کی آنے والی ایپیسوڈ اور لاسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ آخر اس ڈرامے میں آنے والے ایپیسوڈ میں کیا کچھ ہونے والا ہے اور کیا نوال اور کبیر کی شادی ہو جائے گی اور اب جہاں پر فلاح کا کیا انجام ہونے والا ہے، مکمل ڈیٹیل بتانے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کر دیں۔ چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو ڈرامہ سیریل احسان فرموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہی دکھایا جائے گا کہ اب جہاں پر حمزہ کے سامنے فلاح کی حقیقت کھل کر رہ گئی ہے کہ کس طرح اس نے حمزہ اور نوال کو الگ کیا۔ جب ساری حقیقت حمزہ کے سامنے آ جاتی ہے تو حمزہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وہیں موقع پر ساری باتیں فون پر حمزہ کی بہن اور حمزہ بھی سن رہے ہوتے ہیں۔ حمزہ تنگ رہتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ فلاح کیسے کر سکتی ہے، اسے پانے کی خاطر اس کی محبت کو اس سے دور کر دیا ہے۔ حمزہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فلک اس کے ساتھ ایسا کرے گی، اس لیے اب حمزہ بھی صاف کہہ دے گا جہاں پر فلک سے کہ فلک اب تمہارا کھیل ختم ہو چکا ہے، مجھے اب تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے کہ کس طرح تم نے مجھے بیوقوف بنا کر مجھ سے شادی کی ہے اور جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، ہر بار مجھ پر اعتبار کرتی تھی، تم نے اسے مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اس نے آج جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا ہے نا، تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہاری وجہ سے میں جہاں تک پہنچاؤں گا۔ بتاؤ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ یہ بات سن کر اب جہاں پر بہت ہی زیادہ فلک پریشان ہو جائے گی اور حمزہ سے کہے گی کہ حمزہ مجھے معاف کر دو، میں نے جو کچھ بھی کیا نا تمہاری خاطر کیا، کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اور نوال نے تم سے محبت کی نہیں تھی، اس لیے تم اس کے بارے میں ذرا سا بھی مت سوچو۔ وہیں پر حمزہ کی بہن اور ماں بھی آ جاتی ہیں اور حمزہ سے کہتی ہیں کہ حمزہ اس کی خاطر تم نے ہم سے بات کرنا چھوڑ دی تھی، دیکھو نا اس نے تمہاری کیا حالت کر دی ہے، اب تو تمہیں اعتبار ہو گیا ہوگا کہ یہ تمہارے ساتھ بالکل ہی مخلص نہیں ہے، اس نے تمہارا استعمال کیا ہے۔ نوال سے اچھی لڑکی تمہیں کبھی بھی نہیں مل سکتی تھی، لیکن تم سے تو بہتر کبیر تھا جس نے بڑے سمجھداری سے نوال سے شادی کی ہے۔ بیٹا اگر ابھی بھی میری بات مانو تو اس ناگن کو اس گھر سے باہر نکال دو، یہ کبھی بھی تمہارا بھلا نہیں چاہ سکتی، یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ اگر تمہیں اس گھر سے باہر نکال دو گے نا تو اس کا انجام بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ یہ بات سن کر حمزہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ فلک تم میرے ساتھ ایسا کرو گی، آج کے بعد تم اس گھر سے باہر چلی جاؤ، میں تم سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، تم نے میرے ہنستے کھستے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، جب سے تم اس گھر میں آئی ہو نا تم نے تو میرا جینا حرام کر کے رکھ دیا ہے، لیکن بس اب میں مزید تمہاری باتوں میں نہیں آؤں گا، چلی جاؤ یہاں سے۔ یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ فلک پریشان ہو جاتی ہے اور فلک کی ماں اور بہن سے معافیا مانگتی ہے، انہیں کہتی ہے کہ خدا کے لیے آپ مجھے معاف کر دیں، حمزہ سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، آج کے بعد میں آپ لوگوں کو غلطی کا ایک اندیشہ بھی نہیں دوں گی، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، میں بڑی مشکل سے حمزہ کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہوں، لیکن آپ وہ بھی مجھ سے چھین رہے ہیں، میں حمزہ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں ایسی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گی۔ یہ بات سن کر بڑی غصے سے حمزہ کی ماں بڑی غصے سے فلک سے کہتی ہے کہ اگر تم خوش رکھتی نا تو کبیر کو رکھتی، جب کبیر ہی تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم نے اپنی بیٹی الہام کو بھی ذرا سی بھی محبت نہیں دی ہے تو یہاں پر حمزہ کے ساتھ کیسے خوش رہ سکتی ہو؟ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی حمزہ نے کیا ہے نا تمہارے ساتھ ایسا بھی ہونا چاہیے تھا، اب چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤ، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح میرے بیٹے کی زندگی برباد کر دو گی، اب تمہارے پاس کوئی بھی چانس نہیں ہے۔ یہ بات سن کر اب جہاں پر بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے فلک کو اپنی غلطیوں کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اس نے تو اپنی بہن کا گھر برباد کیا تھا، لیکن آج اس کے ساتھ حمزہ جو کچھ بھی کر رہا ہے نا اس کی وجہ سے کر رہا ہے۔ بڑی ندامت سے اب فلک کو جہاں سے جانا پڑتا ہے، جس کے بعد آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب حمزہ اپنی بہن اور ماں سے معافیا مانگتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، دراصل میں فلک کے بہکاوے میں آ گیا تھا، آپ لوگوں کی بات نہ مان کر میں نے بہت ہی بڑی نافرمانی کی ہے، امی جان مجھے معاف کر دیں، میں فلک کی باتوں میں آ گیا تھا۔ یہ بات سن کر حمزہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے،
اس ناگن کو اس گھر سے باہر نکال دیا ہے، میرے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم نے آج جو بھی کیا ہے نا بہت ہی اچھا کیا ہے، لیکن بیٹا جو کچھ بھی ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب تمہیں نوال سے بھی اور کبیر سے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ تمہارا اچھا ہی سوچا ہے، لیکن تم نے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بیٹا اگر میری بات مانو تو تمہیں ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہی ہیں کہ اب یہاں پر کبیر اور فلک نوال تو شادی کر چکے ہیں، اس لیے دوستو آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ اب حمزہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا ہوتا، کیونکہ فلک نے تو انہیں برباد کر دیا ہوتا ہے۔ اس لیے وہ نوال کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دیکھو نوال، مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بہت ہی بڑا مجرم ہوں، مجھے تمہارے ساتھ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے بہت ہی بڑا افسوس ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ بات سن کر نوال کہتی ہے کہ بس حمزہ، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن کبھی بھی فلک کی بات مت ماننا، وہ دھوکے باز ہے، تمہیں کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتی۔ یہ بات سن کر حمزہ کہتا ہے کہ اب مجھے سب کچھ پتہ چل چکا ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کروں گا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ فلک نے کیا ہے نا، اب وہ اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے، میں نے اسے ڈیورس دے کر اس گھر سے باہر نکال دیا ہے۔ یہ بات سن کر اب بہت ہی زیادہ نوال پریشان ہو جاتی ہے۔ اسی وقت وہاں پر فلک بھی آ جاتی ہے۔ فلک کہتی ہے کہ خدا کے لیے نوال اسے کہیں کہ میرے ساتھ ایسا مت کریں، اس نے تو مجھے ڈیورس دے دی ہے۔ یہ بات سن کر نوال کہتی ہے کہ تمہارے ساتھ تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، تم نے سب کی زندگی برباد کی، آج تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا بالکل ہی صحیح ہو رہا ہے۔ فلک اور حمزہ کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہتا۔ دوسری طرف اگر بات کریں یہاں پر کبیر کی، تو کبیر کی بھابھی عالیہ اس کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو کبیر، آج تمہاری شادی جب نوال کے ساتھ ہو چکی ہے نا تو میں بہت ہی زیادہ خوش ہوں، تمہیں اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھی ماں مل چکی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ تم اس کے ساتھ ایسی ویسی کوئی بات کرو، ہمیشہ اس کے ساتھ خوش رہنا اور وہ تمہارے ساتھ ہی خوش رہے گی۔ دیکھا نا فلک کا کیا ہوا، فلک نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا نا، اس کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کبیر آج کے بعد تم نوال کا خیال رکھو۔ یہ بات سن کر کبیر کہتا ہے کہ بھابھی آپ بالکل ہی پریشان مت ہوئیں، آج کے بعد میں نوال کا خود سے بھی زیادہ خیال رکھوں گا، کیونکہ وہ میری بیٹی کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے، آپ لوگوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے میری بہتری کے لیے کیا ہے۔ تو دوستو اس طرح نوال اور کبیر ایک ساتھ خوش رہتے ہیں، اور دوسری طرف اگر بات کریں حمزہ اور فلک کی، تو ان کا تو بہت ہی برا انجام ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی اچھا نہیں کیا ہوتا۔ تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے، کیا اس ڈرامے میں ایسا ہی ہونا چاہیے؟ آپ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے لیے، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے۔